اور پھر وہ عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنتی، نبی علیہ السلام کے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما، ان کی سیرت کے دو نمایاں پہلو، ایک اصدقہم حیاء عثمان، یہ آپ نے بیان کیا، عثمان سچا حیادار ہے، سچا حیادار۔ ہم بھی دیکھیں ہم میں حیا ہے، دیکھو حیا کی دو قسمیں، ایک فطری حیا اور ایک کسبی حیا۔ فطری حیا یہ قابل تعریف نہیں ہے، ایک بندے کی فطرت میں حیا شامل، اس فطرت کی بنا پر وہ با حیا ہے۔ ہاں کسبی حیا، کسبی حیا کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، لہذا یہ سوچ کر اللہ کی قطعی نافرمانی نہ کرے، یہ حقیقی حیا ہے۔ فرمایا کہ یہ سچی حیا عثمان بن عفان میں، یہ بس ہمارے اندر ہے، یہ سچی حیا، اللہ رب العزت کی نگرانی کا تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل سے باخبر ہے، وہ عمل رات کی تاریکی کا ہو یا دن کے اجالے کا ہو۔ جناب عثمان غنی کا یہ بس، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں جس شخص کی حیا کا احترام آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اشارہ عثمان غنی کی طرف۔ حیا انتہائی پاکیزہ وصف، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسے وہ رحیم ہے، رحمان ہے، ویسے اللہ تعالیٰ حیی بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ حیی ستیر یستحی من العبد اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ با حیا بھی ہے اور ستیر بھی ہے، حیا کرنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف پھیلائے، اللہ کو شرم آتی ہے ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے۔ تو حیا اللہ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، اور جو بندہ ان اوصاف کو کمانے کی کوشش کرے، ان خلق کو، ان اعمال کو جو اللہ رب العزت کے ہیں، تو یہ کس قدر اللہ کی رضا کا باعث ہوگا کہ یہ بندہ میرے افعال اپناتا ہے، میرے اعمال اپناتا ہے، میری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حی اور ستیر، حیا کرنے والا اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو بندہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے، ہر وقت اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردے ڈالے اور پھر با حیا بھی ہو۔ با حیا ہونے کا معنی اللہ کی نگرانی کا تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی معصیت سامنے آئے، کوئی نافرمانی سامنے آئے، اللہ کی نگرانی کا تصور سامنے آ جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ سوچ کر اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے بغاوت اختیار کرے، الگ تھلگ ہو جائے۔ یہ حقیقی حیا ہے، یہ معنی حقیقی خوف اور تقوی کا ہے، یعنی حیا کا سرا خوف اور تقوی سے جا ملتا ہے، یہ کسبی حیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اصدقہم حیا، سچے حیادار تھے۔ عثمان فی الجنہ، جنت کی بشارت دی گئی، سچے حیادار تھے۔ تو یہ وصف ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن اللہ کی نگرانی کا، اس کے دیکھنے کا تصور رکھیں۔ کوئی معصیت سامنے آئے، بس یہ خوف سامنے آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے یوں باغی ہو جائے، الگ تھلگ ہو جائے، جیسے یوسف علیہ السلام کمرے کی تنہائی اور تاریکی میں ملکہ مصر کی دعوت سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ رجل ذات امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس شخص کو کوئی عورت دعوت گناہ دے، خوبصورت عورت، اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بڑا عظیم بس اللہ ایسے بندے کو قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا۔ عثمان غنی کا وصف اصدقہم حیا، سچے حیادار تھے۔ تو ہم بھی وصف پیدا کریں،
یہ حیا جنت کی حصول اور اللہ کی رضا کے حصول کا باعث ہوگی۔ دوسرا وصف جس کا ذکر پیارے پیغمبر نے کیا وہ ہے عثمان غنی کی سخاوت کا۔ انہوں نے اتنی سخاوت کی اور بار بار سخاوت کی، علماء نے ان مقامات کو شمار کیا ہے۔ عثمان غنی کو 7 موقعوں پر سخاوت کی بنا پر جنت کی بشارت دی گئی۔ اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اس خوبی میں؟ تو مال اللہ نے سب کو دیا، اپنی حیثیت کے مطابق مال خرچ کرو، سخاوت کرو۔ پہلی بشارت کر دی گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آئے، صحابہ میں فقر تھا، غربت تھی، اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں نے خوب بدلے لیے اور اس کا پانی بیچا کرتے تھے۔ جہاں کھانے کو میسر نہیں وہاں پانی خرید کر پینا تکلیف دہ تھا۔ ایک دن پیارے پیغمبر نے فرمایا من یشتری بئر روما، کون ہے جو بئر روما خرید لے، اس کنویں کو خرید لے، فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین، اور خرید کر اس کا مالک نہ بن جائے بلکہ اس کو اس طرح چھوڑ دے کہ اس کا ڈول بھی مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو، ہر مسلمان کو آزادی ہو اس سے پانی بھرنے کی، اور وہ اس کا مالک نہ بنے، اسے وقف کر دے۔ اس کو کیا ملے گا؟ بخیر اللہ منہا فی الجنہ، اس سے بہترین پانی جنت میں مل جائے گا، جنت کی بشارت۔ عثمان غنی فرماتے ہیں فاشتریتها بصلب مالی، میں نے یہ نہیں سوچا کاروبار کروں گا اس کا نفع آئے گا تو اس سے خرید لوں گا، بلکہ میرا راس المال 40,000 اشرفیاں میں نے وہ ادا کر کے وہ کنواں خریدا۔ یہودیوں نے منہ مانگے دام لیے اور میں دینے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسے خریدنے کے عوض جنت کی بشارت دے چکے تھے۔ یہ مشتاقین جنت 40,000 درہم خرچ کرتے اور کنواں وقف کر دیا۔ یہاں نیکی کے 2 پہلو ہیں، اسے اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ 2 پہلو، ایک یہ کنواں خریدا، بشارت مل گئی، اور پھر جب تک اس سے پانی پیا گیا صدقہ جاریہ بن گیا۔ انسانوں نے پیا، وضو کیا، پیاس بجھائی، پرندوں نے، درندوں نے، چرندوں نے پانی پیا، اور میرا خیال اب تک وہ پانی موجود ہے، کیونکہ لوگ وہاں جا کر بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے سعودی گورنمنٹ نے ارد گرد باڑ لگا کر راستہ بند کر دیا۔ تو صدیوں یہ کنواں استعمال ہوا اور اس کا اجر ان کو ملا، جنت کی بشارت پہلے مل چکی۔ مگر اس نیکی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ پہلا وقف ہے، پہلی اوقاف، کہ ایک شخص ایک مال، ایک جائیداد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے، اس کا خود مالک نہ ہو، اپنی اس جائیداد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے۔ یہ دین اسلام میں پہلا وقف ہے۔ آپ نے یہ عمل کیا، اور نبی اسلام کی حدیث ہے من سن سنۃ حسنہ کان لہ اجرھا واجر من عملھا بعدہ الی یوم القیامہ، او کما قال، کہ جو شخص ایک اچھی سنت جاری کر دے اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جو بھی اس سنت کو اپنائے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، پہلے بندے کو۔ اس کے بعد مسلمانوں میں اوقاف کا رواج پڑ گیا، اور آج تک اوقاف ہو رہی، باقاعدہ وزارتیں قائم ہیں اوقاف کی، وقف کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جتنے لوگ وقف کریں گے کروڑوں اربوں اور کھربوں کی، ان کو اجر ملے گا، اور وہ اجر عثمان غنی کو بھی ملے گا، عثمان و پھر جنت، کیونکہ پہلی نیکی انہوں نے انجام دی، پہلا وقف عثمان غنی نے کیا، صدقہ جاریہ ہے۔ جیش عسرہ عثمان غنی نے تیار کیا، 1000 کے لگ بھگ اونٹ اور گھوڑے اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت پیش کی، اور سونے کے سکے ہزاروں کی شکل میں آپ کی جھولی میں ڈھیر کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی،
اتنا خوش ہوئے کہ یہاں تک فرما دیا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تم جو مرضی کرو تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں کہ جو مرضی کرتے رہے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے یہ تزکیہ تھا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ عثمان غلط کر ہی نہیں سکتا، معصیت کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا، اور اپنی تا دم حیات استقامت پر قائم رہیں گے اور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی تھی کہ قرآن انتہائی آسانی سے پڑھتے تھے، بعض اوقات ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے تھے، یہاں تک ثابت ہے ایک رکعت میں قرآن ختم کر دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن کی ہدایت ہے، لیکن ایک شخص اگر قرآن پڑھتا ہے ایک فہم کے ساتھ تو اس سے کم مدت میں بھی وہ ختم کر سکتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے آپ کو فرمایا تھا کہ ان اللہ مقمصک قمیصا، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اور منافقین وہ قمیص اتارنا چاہیں گے، تم اس کو ہرگز نہ اتارنا، موت قبول کر لینا، اس قمیص کو نہ اتارنا۔ اشارہ خلافت کی طرف تھا، اور فتنے کھڑے ہوئے اور لوگوں نے وہ قمیص اتارنے کی کوشش کی، خلافت چھیننے کی کوشش کی، مگر آپ نے وہ قمیص نہیں اتاری، حتیٰ کہ شہید ہو گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے۔ تعلق بالقرآن اور قرآن کی خدمت ایک یہ بھی انجام دی کہ ساری قرأتیں ختم کر کے مسلمانوں کو ایک قرأت پر ایک لغت پر اکٹھا کر دیا، ایک بڑی عظیم خدمت، یہ تعلق بالقرآن۔ تو عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائیں گے ان خوبیوں کی بنا پر، ان اوصاف کی بنا پر، مگر 2 نمایاں خوبیاں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کی، اصدقہم حیاء، سچی حیا، یہ نمایاں بس ہم بھی پیدا کریں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نفقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اتنا خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا کہ بار بار جنت کی بشارتیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے عثمان غنی نے سنی، بلکہ یہاں تک سن لیا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کرے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ معنی یہ کہ عثمان غلط کر ہی نہیں سکتا، جو بھی کرے گا وہ درست ہوگا، جو بھی کرے گا وہ عمل صالح ہوگا۔ تو عثمان فی الجنہ، عثمان غنی جنتی صحابی۔